بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ یہ پہلا پروگرام ہے جو میں اس وضاحت کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ یہ سی ڈی اے کے بارے میں ہے، اور اس میں کئی بار سی ڈی اے کے چیئرمین جناب عامر احمد علی کا ذکر آئے گا، لیکن اس سے قطعاً اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب عامر احمد علی جو ہے وہ کسی سے کوئی رعایت کر رہے ہیں یا سی ڈی اے جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ عامر احمد علی نے وہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن، اختیارات نیچے والوں کو دے دیے ہیں، لیکن وہ کرپٹ ہیں، کرپٹ تھے، اور پتہ نہیں آگے گے کا لفظ جو ہے گے یعنی ہوں گے فلاں، وہ میں کچھ نہیں جانتا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن موضوع ایک فائل ہے جس پر میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں۔ چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی نے لا ڈپارٹمنٹ سے چوری ہونے والی ایک فائل پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ یہ فائل یا یہ پلاٹ 3 کروڑ کا ہے اور کھلا فراڈ ہے۔ الاٹمنٹ، کینسلیشن، فائل چوری سب اس کا حصہ ہے۔ یہ فائل لینڈ سے جونیئر اسسٹنٹ وجاہت نے لا میں بھیجی، جہاں آر اینڈ آئی میں جس نے بھی وصول کی اس کے دستخط دیکھ کر بالآخر فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ یہ سی ڈی اے کا ایک مثالی خوفناک کیس ہے۔ یہ خوفناک اس حوالے سے ہے کہ یہ ڈبل روڈ پر ہے، عادل عباسی کے نام سے ہے، پلاٹ کا نمبر 51 ہے اور D13-4 کا ایک پلاٹ ہے۔ یہ پلاٹ سرے سے غلط الاٹ ہوا، کیونکہ جس زمین کے بدلے میں یہ پلاٹ سی ڈی اے کے کاریگروں نے لینڈ شیئرنگ فارمولے کے تحت الاٹ کیا، وہ فارمولہ اس پر لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دیش شاملات کی زمین ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اور جب یہ پلاٹ الاٹ ہوا تو پٹواری، ڈی سی، لینڈ، سیکیورٹی سب ڈپارٹمنٹ نے اس کی مخالفت کی، اور یہ ایک پلاٹ نہیں تھا، یہ کوئی 30-35 پلاٹ تھے جو سب کینسل ہو گئے اور لینڈ سے ہی کینسل ہوئے۔ آپ اس کا لیٹر کینسلیشن کا بھی کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، کچھ ٹائپڈ ہے، وہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھ لیں گے۔ میں مخاطب ہوں جناب عامر احمد علی سے، اس کے باوجود کہ ان کینسل شدہ پلاٹوں میں سے اس پلاٹ کی فائل کو ٹیسٹر کے طور پر چلایا گیا، مگر صحافت کے رپورٹر پہنچے تو فائل غائب کر دی گئی اور کہا گیا کہ چوری ہو گئی ہے۔ ان کا خیال تھا ہم پیچھا چھوڑ دیں گے،
لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فائل چوری ہونے کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی؟ کیا چیئرمین سی ڈی اے اس پلاٹ کی چوری، اس کو غلط چلانے، اس کی کینسلیشن، ان سب لوگوں کو ظاہر ہے شامل تفتیش یا شامل انکوائری ہونا پڑے گا، اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا چیئرمین سی ڈی اے ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ سی ڈی اے میں ایک باقاعدہ کرپٹ ٹولہ ہے جسے اب بھی کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ویسے عامر احمد علی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سی ڈی اے کے 5 ڈائریکٹر اور ڈی جی لیول کے 5 افسر اعلانیہ پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں، بلکہ ایک نے تو باقاعدہ اجازت لی ہوئی ہے، سیکیورٹی سے کہیے اور ایچ آر سے کہیے، اس کی فائل دیکھیں۔ یہ کون تھا جس نے اسے پراپرٹی ڈیلنگ کی اجازت دے دی؟ کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ جس نے اجازت دی، جس نے بھی اجازت دی، کیا وہ اندھا تھا؟ اور کیا وہ کہیں ذمہ دار سیٹ پر جہاں سے ایک دستخط سے بندہ کروڑوں پتی ہو جاتا ہے، وہ لگنے کے قابل بھی ہے؟ جناب چیئرمین، جناب عامر احمد علی صاحب، آپ کے پاس لا میں 200 کونسل ہے، لیکن اس طرح کی فائل صرف ایک بندہ دیکھتا ہے، ایک بندہ رائے دیتا ہے۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ 5-10 کا ایک پینل بن جائے تاکہ فراڈ کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے؟ جن 5 کا پراپرٹی ڈیلروں کا میں نے ذکر کیا، ان کی میٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ میں کسی دن آپ کو میٹنگ ہوتی دکھاؤں گا، اور ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں، تھاموں، یعنی جو پیسے تھمتا ہے۔ وہ سی ڈی اے کا ملازم بھی نہیں ہے، لیکن سی ڈی اے میں بڑی چیز ہے، وہ بڑی قوت ہے بظاہر اس کے پاس، اس کے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کی غلط فائلیں لے کر جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گا کہ وہ کس کس کی فائل لے کر گیا، جو سرے سے کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ کیسے ہوا یا کیسے کرانے کی کوشش، یہ ساری باتیں میں بیان کروں گا۔ وہ بدماش ہے، ان کا سی ڈی اے کا بدماش ہے۔ اس ٹولے میں کچھ نام نہاد میڈیا پرسن بھی ہیں جو سارا دن اپنے شعبے یعنی پی آر میں نہیں بیٹھتے، ایچ آر میں بیٹھتے ہیں، اسٹیٹ میں بیٹھتے ہیں، لینڈ میں بیٹھتے ہیں، انہیں پی آر کا تو رستہ ہی معلوم نہیں۔ اس فائل کی گمشدگی میں مزے کی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی والے بھی شامل ہیں، یعنی وہ بھی ننگے ہیں اس حمام میں۔ کیسے؟ یہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ ابھی جناب عامر احمد علی صاحب، ڈی ایم اے کا ایک افسر معطل ہوا ہے، کرپشن میں ہوا ہے، رشوت لینے میں ہوا ہے۔ وہ کئی بار معطل ہوا، کئی بار بحال ہو گیا۔ یہ کہانی ہے یہ بھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ریکارڈ چوری ہو جاتا ہے، جو اس کے خلاف انکوائریاں ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور کہانی بھی آپ کو سناؤں گا۔ یہ سب الگ الگ کہانیاں ہیں کہ سی ڈی اے کے ممبر جناب نوید، جو بہت شریف آدمی ہے، وہ کیوں بیمار ہیں؟
اور وہ کس پریشر کی وجہ سے بیمار ہیں. ان پر D13 میں غلط الاٹمنٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ نہیں کریں گے. اب آ جائیں واپس اسی فائل کی طرف. جناب عامر احمد علی صاحب، اگر انکوائری ہو رہی ہے تو یہ بھی معلوم کرائیے اور پوچھیے اپنے سیکیورٹی کے انچارج کو کہ کوئی فائل جس میں تھوڑی سی خرابی بھی ہو موو ہو تو سیکیورٹی والوں کو معلوم ہوتا ہے. جو فائل اب موو ہوئی اور غائب ہوئی اور پھر چوری ہو گئی، سیکیورٹی والوں نے چیئرمین صاحب کو کیوں نہیں بتایا؟ میں کہہ رہا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر کوئی غیر جانبدار افسر اس انکوائری کو مکمل کرے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہو سی ڈی اے کا باہر ہو، وہ مکمل کرے، وہ کسی پریشر میں نہ ہو، وہ کرپٹ نہ ہو، وہ اس کی انکوائری کرے، تو جناب عامر احمد علی صاحب آپ کو درجنوں ماتحت اور درجنوں افسر معطل کرنے پڑے گے. آج میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ کل پرسوں دوبارہ آپ سے بات کروں گا. مجھے جناب عامر احمد علی صاحب نے، میں نے ان سے بات کی یہ پروگرام کرنے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ جتنی فائلیں ہیں 30 ہیں 35 ہیں جو ہر روز جاگ جاتی ہیں، میں ان پر ایمبارگو لگا دیتا ہوں. حضور جو مرضی کر لیں، کرپٹ نے کرپٹ رہنا ہے، لیکن اللہ کریم آپ کو دنیا میں بہت آسانیوں میں رکھے کہ آپ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عامر احمد علی صاحب نے یہ کام کیا ہے، یعنی غلط کام کیا ہے. اللہ کرے آپ کی یہ شہرت بھی ہمیشہ رہے. آپ نیک باپ کے بیٹے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں. خدا حافظ.